बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इधर आए हो। वैसे तो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा था कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के हवाले से आपसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ। ख़ास तौर पे ये हमारा जो बाई इलेक्शंस है वो ऐलान हो चुके हैं, लेकिन मुझे शक है कि आपके जो सवाल है वो ज़्यादा वज़ीर ख़ारजा से होंगे। इस इलेक्शन में सारे के सारे सीट्स से सारे 16 जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उन सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में दो किस्म के उम्मीदवार लड़ रहे हैं। एक ऐसे उम्मीदवार लड़ रहे हैं जो अगला ही दिन उन इलाके के अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक सदर बाइडेन का स्टेटमेंट है या कोई अनऑफिशियल फंक्शन में कोई बयान काफ़ी ममालिक के बारे में दिया गया और एक बयान पाकिस्तान के हवाले से दिया गया था। As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official demarche. Jahan tak, as far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA as far as the safety and security of our nuclear assets. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. That is not only irresponsible, that is not only unsafe, but raises genuine and serious concerns about the safety of nuclear capable countries. I am surprised by the remarks of President Biden. I believe this is exactly the sort of misunderstanding that is created when there is a lack of engagement. And luckily, we have embarked on a journey of engagement. We have just marked the 75th anniversary of our bilateral relations in a very engaging manner at the State Department and the level of the Secretary of State and the Foreign Minister of Pakistan. If this was such a concern, I imagine that it would have been raised in that meeting with me. I believe that we've just started our journey of engagement, and we will have many more opportunities to engage with the United States and address any concerns, any misconceptions they might have in regards to this specific question. Thank you. I think that first of all that we have called the Ambassador of the United States for a demarche at the Foreign Office, and we should allow them the opportunity to explain this position. I don't believe that this should negatively impact the relations between Pakistan and the United States. We will continue, inshallah ta'ala, on the positive trajectory of the engagements that we're having so far. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आप कह रहे हो कि इनका ये पॉलिसी था कि एक तरफ ना देखे दूसरी तरफ देखे, इकोनॉमी की तरफ देखे, मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसा कोई थॉट आउट पॉलिसी था। और जहाँ तक हमारा इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात है
تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر تھا تو اس نے ہمیں یہ فارن پالیسی کا ڈائریکشن دیا تھا کہ ہم ٹریڈ چاہتے ہیں، ایڈ نہیں چاہتے ہیں، جس کا مطلب ہی اکنامک ڈپلومیسی۔ اگر آپ اسی صدر زرداری کا دور کو دیکھتے ہو تو ہم نے بالکل امریکہ کے ساتھ انگیج کرتے تھے، بہت ہی انگیج کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ ہم نے اپنا چین کے ساتھ جو تعلقات ہے اس کو بھی تاریخی سطح پہ پہنچائے تھے، اور جو ایک بہت ہی بڑے ڈیکیڈز لانگ گیپ کے بعد جو روس سے انگیج کیا گیا تھا وہ بھی اسی صدر زرداری نے کروایا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب نے اس پالیسی کو آگے بڑھنے کی کوشش کی، خان صاحب نے کوشش کیا کہ وہ پالیسی اپنائیں، مگر وہ کوشش ناکام رہا، اور انفارچونیٹلی خان صاحب کی فارن پالیسی کے نتیجہ میں ہمارا جو نیبرہڈ ہے، ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، ہمارا جو عرب ممالک میں اتنے سارے دوستیاں ہے اور تھے، اور ہمارا جو ویسٹ کے ساتھ دوستیاں تھے، جہاں بھی آپ دیکھتے تھے خارجہ پالیسی کی لینس سے وہاں نقصان ہی نقصان ہوا تھا، اور اسی نقصان کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ابتدا ہوا ہے، بہت محنت کرنا پڑے گا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ پاکستان کا خارجہ پالیسی کی سمت جو ہے وہ آج درست ہے۔ دیکھو، جہاں تک پاکستان کی نیوکلیئر اثاثے ہیں، ہم پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے بانی ہیں اور ہم ان کا دفاع کرنے بھی جانتے ہیں۔ عمران خان اگین اسی ٹاپک پہ کتنا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیا ہے ماضی میں، جب اس نے اپنا کرسی کو سے ہٹنا پڑا اور جب وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو پبلکلی اس نے یہ بیان دیا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پہ اٹامک بم پھٹے۔ مطلب اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہوا تو وہی عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ اٹامک بم پھٹے۔ دنیا کا تاریخ میں کوئی ایسا ایک ایگزامپل مجھے ڈھونڈ کے دکھائے جو شخص، جو وزیر اعظم، جو سابق وزیر اعظم اپنا ملک کے بارے میں اس قسم کے بیان دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی خان صاحب کا اٹامک سیفٹی کے حوالے سے یا اٹامک بم کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس تھے، اور یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھا۔ جہاں تک پاکستان کا موقف ہے اور اس سٹیٹمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق ہے۔ جیسے میں نے کہا، ڈیمارچ کے لیے تو طلب کیا ہے ان کا ایمبیسڈر کو، اور ان کو ہم موقع دیں گے اپنا ایکسپلینیشن دینے کے لیے، لیکن میرا شک ہے کہ اس لیے کہ یہ کوئی آفیشیل فنکشن نہیں تھا، یہ قوم سے خطاب نہیں تھا، یہ پارلیمان سے خطاب نہیں تھا، یہ انٹرویو گفتگو نہیں تھا، یہ ایک فنڈ ریزر میں اور غیر رسمی گفتگو تھا جس میں یہ سینٹنس استعمال کیا گیا، تو اس کو اس انداز سے پینڈنگ ان کا اپنا ایکسپلینیشن وہ ہمیں دے دے، لیکن میرا شک ہے کہ اس طریقے سے ہم اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں گے۔ جہاں تک پاکستان کا پوزیشن ہے یوکرین پہ، وہاں آپ نے دیکھا کس طریقے سے میں بطور وزیر خارجہ پاکستان کا موقف پہ ڈٹ کے قائم ہوں جہاں میں جاتا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو تو امریکہ کے ہی سرزمین پہ، چاہے ہم یورپ ہو تو یورپ کے ہی سرزمین پہ، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں ہم اپنے موقف تو سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ جہاں تک یہ ووٹ تھا اور یہ انسیڈنٹ تھا، اس پہ ہم نے ووٹ ابسٹینشن کر دیا، اور ساتھ ساتھ میرا جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے اس نے ایک ووٹ کی ایکسپلینیشن بھی دی تاکہ ہم دنیا کو سمجھائے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ اور اس ووٹ کے لیے، آن دس ووٹ we didn't vote in favor of the motion. We voted to abstain for two reasons. One, because the resolution contained the language of all the other resolutions in the past that Pakistan had already abstained from. And
there was no call for an immediate cessation of hostilities and to pursue diplomacy in the pursuit of peace. मगर जहाँ तक ये रेफरेंडम की बात है, जहाँ तक उन टेरिटरीज़ का ज़म करने की बात है, as far as the referendum is concerned, allow me to read out portions of the explanatory note on our vote on the resolution that we abstained on. Because Pakistan fully supports the resolution's call for the principle of sovereignty and territorial integrity of states, a principle which also applies to Ukraine. As the other member states, states cannot be torn apart by the use of force, and these principles must be consistently and universally respected. In the case of the referenda mentioned in the draft resolution, we acknowledge Ukraine's complex history and the provisions of the Minsk Agreement. However, under international law, the right to self-determination applies to people who are under foreign or colonial domination and those who have not yet exercised the right to self-determination, as is in the case of Jammu and Kashmir. We look forward to seeing similar concern and condemnation about the attempts by India to formalize its illegal annexation of the internationally recognized disputed territory of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is in complete violation of international law and relevant resolutions of the UN Security Council and Jammu and Kashmir. Moreover, the exercise of the right to self-determination should be conducted in an environment free of military occupation and under impartial auspices, preferably under the supervision of the United Nations. Pakistan therefore endorses the basic principle reflected in the draft resolution that the referenda conducted for peoples and regions which are part of a sovereign state and in an environment which is not free and not under impartial auspices are ultra vires and legally unacceptable. Unfortunately, the draft resolution contains provisions which go beyond declaring the referenda null and void and include provisions on which my delegation has been unable to endorse in the past. तो इस बुनियाद पे कुछ शिक है जो हम शायद सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाईलाइट किया कौन से रीजंस की वजह से हमने अब्सटेन किया.